وعن سفیان بن عبداللہ ثقفی، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ جس کے بارے میں آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے فرمایا تم یوں کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر جم جاؤ، پھر اس کے اوپر قائم رہو۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، ان احادیث میں سے ہے جو دین کے تمام اصول اور احکام ہیں، جو اصولی احکام اور بنیادی احکام ہیں، ان تمام احکام پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، آمنت باللہ فرمایا ایمان کا اقرار کر لو، ایمان کا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر کیا ہے، جم جاؤ، پھر اس کے اوپر ایمان کیا ہے کہ یوں اقرار کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے ہیں، جو احکامات لے کر آئے ہیں، میں ان سب کو اپنے دل سے تسلیم کرتا ہوں، میں ان تمام احکامات کو اپنے دل سے کیا کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، یہ ایمان ہے۔ پھر اس کی تفصیلات اور جزیات ہیں بہت ساری۔ اور ثم استقم، پھر فرمایا اس کے اوپر جم جاؤ، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، استقامت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کو تلاش کرو، سیدھی راہ کو کیا کرو، تلاش کرو، پھر اس صراط مستقیم کے اوپر جم جاؤ، افراط اور تفریط میں مبتلا نہ ہو، اس میں کمی زیادتی نہ کرو، یعنی جو آپ کو سیدھا راستہ معلوم ہو جائے اس سیدھے راستے میں نہ تو کیا کرو کمی، اور نہ ہی اس میں اپنی طرف سے کیا کرو اضافہ کرو۔ یہ ہے صراط مستقیم پر قائم رہنا، جم جانا، بس یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی دو باتیں، ایمان لے آؤ اور صراط مستقیم کے اوپر اپنے آپ کو کیا ہے، قائم رکھو، یہی دین کا کیا ہے، خلاصہ۔ البتہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم بھی سیدھی راہ ہے کیا؟ تو وہ سورہ فاتحہ میں ہم 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ فرمایا تم یوں دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں بھئی؟ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے، انعام ہوا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ 4 قسم کے ہیں، کون کون سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب ان ساری باتوں کو ملا کر دیکھیں، سورہ فاتحہ میں حکم ہوا کہ صراط مستقیم کی دعا کرتے رہا کرو، پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، کون سا راستہ ہے؟ فرمایا انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر تو نے کیا کیا، انعام۔ وہ لوگ کون سے ہیں جن کے اوپر اللہ نے کیا کیا ہے، انعام؟ فرمایا وہ 4 ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور شہداء، صالحین، صدیقین کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر انبیاء کا راستہ، دوسرے نمبر پر صدیقین کا راستہ، اور تیسرے نمبر پر شہداء کا راستہ، اور چوتھے نمبر پر صالحین کا راستہ۔ ان 4 قسم کے لوگوں کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹکا۔ سمجھ آئیے؟
البتہ ہمارے زمانے میں چونکہ جہالت عام ہے، جہالت کیا ہے؟ عام ہے، قرآن و حدیث کے علم سے دوری ہے. قرآن سے کوئی اگر زیادہ پڑھتا بھی ہے تو وہ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو اپنی ذمہ داری اور فرض پورا کرنا سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر یہ سوال بھی دلوں میں دماغ میں پیدا ہوتا ہے، بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھی راہ کیا ہے؟ یہ فلانا ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ سوال کرتے ہیں. کسی کے سامنے کہے نا کہ بھئی اپنے عقائد درست کر لو، بدعات سے توبہ کر لو، رسومات چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں چھوڑو مولوی صاحب، یہ تو پتہ نہیں ہر ایک مولوی اپنی اپنی بات کرتا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. بہت ہی کیا ہے؟ آسان ہے. بھئی ہمیں اصل میں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. بھئی ہم نے علاج اپنی ضرورت سمجھا تو ہمیں اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے. ہم پورے شہر میں کسی نئی جگہ پر بھی ہوں تو ہم ہر ایک بندے سے، کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں یار بتائیں یہاں اچھا ڈاکٹر کون سا ہے. اچھا ڈاکٹر ہم معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم علاج اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. اسی طرح ہم نے مکان بنوانا ہو تو اچھا مستری بھی ہم تلاش کر لیتے ہیں نا. اسی طرح اگر ہم نے فرنیچر کہیں سے بنوانا ہو تو ہمیں اچھا ترکھان بھی مل جاتا ہے. یعنی دنیا کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھا تو دنیا داری میں ہمیں اچھا مستری بھی مل جاتا ہے، اچھا ڈاکٹر بھی مل جاتا ہے، ہر کام کا اچھا کاریگر ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن دین ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اچھا عالم نہیں ملتا جو ہماری صحیح رہنمائی کرے. اچھا عالم ہمیں نہیں ملتا جو ہماری صحیح طور پر کیا کرے؟ رہنمائی کرے. اس لیے کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بھی ایسی ہی بات تھی تو پھر تو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی، دعوت ایمان دینی شروع کی، تو یہی فارمولہ تو مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ بھی ایک دن باری مقرر کر لیتے ہیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی کیا کر لیا کریں؟ عبادت. باری مقرر کر لیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک وہ بھی کیا ہے؟ یہی تھا نا. وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. چھوڑو ان اختلافی باتوں کو. تو اگر ایسے ہوتا تو اس وقت بھی ہو جاتا. لیکن صراط مستقیم تو ہر دور میں ایک ہی راہ ہے. فرقے بنیں گے، اختلافات ہوں گے، لیکن صراط مستقیم تو صرف کیا ہوگی؟ ایک ہی ہوگی. لیکن صراط مستقیم کو ڈھونڈنا اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا علم تو ہو. اگر علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا تو پھر قرآن و حدیث کے ماہر عالم کو ڈھونڈ کر اس کی اقتداء کر لیں، اس کی بات مان لیں، اس کی رہنمائی میں چلیں. اگر اس کی رہنمائی میں بھی نہیں چلیں گے تو پھر تو اپنا ایمان کیا کریں گے؟ خراب کریں گے. پھر صراط مستقیم ملنا تو بہت مشکل ہے. تو بہرحال اس حدیث کا خلاصہ دین کا خلاصہ ہے. فرمایا ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم کے اوپر کیا ہے؟ ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھو. تو یہی دو باتیں ایمان کا کیا ہے؟ دین کا خلاصہ ہے، پورے احکام کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. اس لیے اس حدیث کو حضرات علماء کرام نے جوامع الکلم میں سے شمار کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی